ویلکم بیک ناظرین. بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کرتے نظر آ رہی ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن میں ہیں اور جو اپوزیشن سے باہر ہیں. اپوزیشن جماعتوں کا ہم نے آپ کو موقف بتایا، لیکن جو اپوزیشن سے باہر ہیں ان کا موقف بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ 15 روز ہو چکے ہیں احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کل کے روز یہ کہا گیا ہے کہ احتجاج میں شدت آ سکتی ہے اور 3 جگہوں پر 3 مختلف سیاسی جماعتیں احتجاج کریں گی اس بل کے خلاف. اگر جماعت اسلامی کی بات کر لی جائے تو جماعت اسلامی نے آج کاؤنٹر جو ہے وہ اٹیک کیے ہیں، خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان پر، کہ اگر ہم ریڈ زون ایریا میں تو آپ جا کے گرین زون ایریا پر بیٹھ سکتے ہیں. یا پھر حافظ نعیم صاحب کی جانب سے یہ بھی جملے سامنے آئے کہ ایم کیو ایم حسد کے بجائے محنت کرے. جب ایجنڈا ایک ہے، جب نیریٹو ایک ہے، تو پھر پلیٹ فارم ایک کیوں نہیں ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کی جانب سے نجیب ایوبی صاحب آن کال موجود ہیں. نجیب صاحب، جاننا چاہوں گا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی بڑا جو ہے وہ احتجاج ہے، شدت دیکھی جائے گی کیا؟ شدت تو حکومت کے اوپر ہے. پورا انشاءاللہ شارع فیصل بلاک ہوگا. اچھا. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ صرف ایمبولینس کے لیے راستہ دیا جائے گا. اور ہمارا یہ جمہوری اور آئینی حق ہے کہ ہم اسمبلی کے باہر بھی بیٹھے ہیں، ہم عدالت کے اندر بھی موجود ہیں، ہم شارع فیصل پہ بھی نکلیں گے. ہمارے پاس مزید آپشن بھی ہیں، اس لیے کہ کراچی کے شہریوں کو جب تک حقوق نہیں ملتے، اور یہ حقوق تو ہم اندرون سندھ کے شہریوں کو بھی دلوانا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں حقوق غصب کیے ہیں، وڈیرا مائنڈ سیٹ جہاں جہاں قابض ہے، ہم اس سے نجات دلانے کی یہ تحریک چلا رہے ہیں. ہم جو تحریک چلا رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی تحریک ہے. اس کے اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی ایسا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا کہ جس سے دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچے. اور جماعت اسلامی کی یہ تحریک اب منطقی انجام تک پہنچنے کے قریب ہے. ٹھیک ہے نجیب ایوبی صاحب، آج کوئی ڈیلیگیشن آیا تھا سندھ حکومت کا مذاکرات کر رہے ہیں؟ جناب، آج بھی مذاکرات کے ڈیلیگیشن کے حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے اور آیا بھی ہے. اسمبلی کے اندر بھی گئے ہیں ہمارے نمائندے اور بات چیت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مستقل دوسرے معاملات میں بھی. ایشو مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ آپ کے 14 نکات ہیں، آپ 12 پروگرام میں کہہ چکے ہیں، کتنے نکات مانے جانے کی یقین دہانی کرائیے؟ دیکھیں، یہ میں ابھی وقت سے پہلے ہوگا کچھ کہنا. جب تک مذاکراتی کمیٹی کوئی بات نہیں کرتی میرا یہ کہنا وقت سے پہلے ہوگا. لیکن میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایک ایک کر کے ہم اپنے تمام مطالبات کو منوا کے ہی یہاں سے جائیں گے. کراچی کے لوگوں کو نوکری ملنی چاہیے، ان کو تعلیم ملنی چاہیے، ان کو بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، ان کے جو ٹیکس ہے اس کی رقم کے پیسے کراچی پہ لگنے چاہیے، اور شہری حکومت کا قیام. یہ ہمارے بنیادی اور جائز مطالبات ہیں اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو حکومت کو ویسے ہی دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو میئر کے اختیارات ہیں، اختیارات کی منتقلی کے اوپر آپ کا احتجاج ہے بیسیکلی. کون کون سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو اپنے تحفظات میں اپنے اظہار کیا ہے کہ میئر کے انڈر آنے چاہیے؟ 2001 میں ہمارے پاس تھے شہری حکومت کے پاس وہ تمام. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کے ڈی اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو اور اس کا اختیار نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں میئر کا اختیار نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واٹر بورڈ ہو اور میئر بیکار بیٹھا ہوا ہو؟ نہیں، واٹر بورڈ کا تو کو چیئرمین بنایا ہے نا. اختیار ہونا چاہیے. اس کے بغیر کسی قسم کی بات قابل قبول نہیں ہے اور ہم ایسے جعلی انتخاب اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر حائل ہوا ہے ہمارے درمیان. نجیب ایوبی صاحب، یہ کل 3 جگہ پر احتجاج ہے، تمام سیاسی جماعتیں پروٹیسٹ کرتی نظر آ رہی ہیں، تو ایک پلیٹ فارم کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی، تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کریں گی کل کے روز، ایک پلیٹ فارم کیوں نہیں یوز کیا جا رہا؟ کیونکہ نیریٹو تو ایک ہے. سیاسی جماعتوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ 2013 کے اندر اختیارات کا پروانہ لکھ کے قائم علی شاہ کے حوالے اس کے حوالے کیا تھا، اور جس میں عشرت العباد بھی تھے، فاروق ستار بھی تھے اور دیگر نے تو تمام کے تمام معاملات میں وفاقی اور سندھ حکومت کا ساتھ دیا ہے. تو جماعت اسلامی کو اس معاملے سے آپ بالکل علیحدہ سمجھیں. ان کے ٹوکن قسم کے اگر کوئی معاملے چل رہے ہیں تو ان کے ٹوکن معاملات سے جماعت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر پی ایس پی کے الحاق کو میں کیا سمجھوں؟ اور روڈ کے اوپر موجود ہیں اور شارع فیصل پہ ہونے
होने वाला धरना आप देख लीजिएगा कि किस तरीके। अच्छा, सिर्फ ये धरना शाहरा फैसल पे नहीं होगा, ठीक ये है। कराची की मुख्तलिफ शाहराओं पे हमारी औरतें और बच्चे भी बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरी तहरीक को एक बड़े कैनवस के ऊपर ले जाके मुल्क की तहरीक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। दीगर सियासी जमातों हमारे साथ मौजूद है। नजीब साहब, दीगर सियासी जमातों को शामिल नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन पीएसपी को क्यों इल्हाक की परमिशन दे दी गई? मैं ये नहीं कह रहा, हमारे पास पीएसपी आई है, हमारे पास पीपल्स पार्टी के कारकुन आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन क्यों आ रहे हैं? लेकिन उसे अपनी पोजीशन को वाज़ेह करना होगा कि वो किस तरफ खड़ा हुआ है। मतलब कल फिर अलग से एहतजाज होगा, दीगर सियासी जमातों के एहतजाज अलग होंगे, फिर क्रेडिट ले जाने की बाजी देखी जा रही है। ये तो यहाँ पर कि अगर कुछ हो जाता है फ्रूटफुल रिजल्ट। ये सवाल करने से पहले सोचना चाहिए कि आपके सवाल क्या कर रहे हैं। क्रेडिट तो जमात इस्लामी 15 दिन से बैठी हुई है और आज 16वें दिन में हम दाखिल हो रहे हैं। जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सवाल तो आप उनसे कीजिए। नहीं तो फिर अब तक 15 रोज हो चुके हैं, बारिशों में भी आप बैठे रहे, फिर मेरे प्रोग्राम के अंदर यकीन दहानी करा के गई पीपल्स पार्टी कि डेलीगेशन आएगा, डेलीगेशन आ जाता है, बैठ जाते हैं, फिर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे फ्रूटफुल? नहीं, गुफ्तगू के इस अमल को आगे बढ़ना चाहिए। हमने गुफ्तगू की है। ऐसा कौन सा मुतालबा है जो पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है? ये सब जब तक हमारी मुज़ाकरात की कमेटी इसके ऊपर बात नहीं करेगी, मैं इसके ऊपर मजीद तफसील नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी की जानिब से मौजूद थे और अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि 15 रोज़ हो चुके हैं और मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पे 2 दफ़ा डेलीगेशन आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, जिसके बरक्स अब कल 3 जगहों पर 3 सियासी जमातें एहतजाज करती नजर आएंगी और 2 सियासी जमातें उनको ज्वाइन कर सकती हैं। एक्सपेक्टेड है। देखना यह है कि कल अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सिंध हुकूमत का कोई डेलीगेशन आए और फिर मुतालबात को माना जाए। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी उनको भी शामिल करेंगे।